السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ آج ویکینڈ ہے اور آئی ایم سوری، میرا گلا کچھ خراب ہے، کھانسی ہے، آواز بھی کچھ بدلی ہوئی ہے، یہ کچھ کافی عرصے سے ایشو چل رہا ہے۔ اچھا خان صاحب، مبارک ہو آپ کو کہ آج آپ کے مرشد کے دونوں صاحبزادوں کی 20 منٹ ان سے ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، اور آج ویلنٹائنس ڈے ہے، اور جیل اڈیالہ جیل کے کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بشرا صاحبہ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے، جو ویلنٹائن ڈے پہ آپ نے مینج کروائی تھی ان کی ملاقات۔ لیکن جو ان کی بینائی کا معاملہ ہے نا، وہ بڑا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان کے ایک مداح ہے وکاس، بہت زیادہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج کہ ذرائع کے مطابق فوج عمران خان کی عدالت کو دباؤ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں علاج کی سہولت صرف اسی صورت میں فراہم کی جائے گی جب وہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں اور رہائی کے بعد خاموش رہیں، لیکن خان نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بات بتاؤں، جو مرشد کی بینائی 15% رہ گئی ہے ایک آنکھ کی، اس کی اصل وجہ مرشد عمران خان کے مخالف نہیں ہے، اس کی اصل وجہ حکومت نہیں ہے، اس کی اصل وجہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ پچھلے 3 سال سے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا، جو مرشدی گروپ ہے، جو ان کے دیوانے ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، تو کوئی تو ٹوٹ پینا سڑک تے آئے گا، انہوں نے نہیں پتا میں مرشد اندر پہ ہوں۔ آپ کا خیال ہے ان کی انتظار کی وجہ سے دیکھو، ایک جو ہے دنیا بھر میں مجھے کوئی ایک سیاسی جماعت دے دے جو سیاسی جماعت بڑی ہو اور اس کا جو لیڈر ہو جس کو مرشد مانتے ہیں وہ جیل میں پڑا ہو، وہ بھائی پوری دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جو سپورٹر ہوتا ہے نا بڑی سیاسی جماعت کا، جیسے یہ مرشد کی بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی کی، وہ سڑک پہ نکلتی ہے، اس سڑک پہ نکلتے نہیں، وہ بیچارہ انتظار کرتے 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 یہ اس کے جو سپورٹر عاشق ہیں یہ اس کی آنکھ کی بینائی لے بیٹھے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ 3 سال تک کہ آ جائیں گے۔ روز اس کو آسرا دیتے تھے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے لاکھوں کی تعداد میں نا امڑ آئیں گے اڈیالہ جیل، ایک بندہ نہیں پہنچ سکا۔ یعنی وہ اڈیالہ جیل سے باہر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہجوم آیا کہ نہیں آیا، کتنی اور اسی انتظار میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ وہ اتنی تکلیف میں اس نے 3 سال گزارے ہیں، اور اس کی امیدوں کا سہارا صرف اور صرف اس کے جو پی ٹی آئی سپورٹر ہیں، جو مرشدی گروپ ہیں، جو اس کے دیوانے عاشق ہیں، جو کہتے ہیں یہ باہر ہی نہیں نکلے۔ اس سے بڑھ کے کیا اس کو صدمہ ہو سکتا ہے، جو میرے خیال میں آخری بڑا صدمہ ہوگا۔ نہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا تھا، ایک سازش ہوئی تھی جیسے یہ آج کل آپ کے مرشد کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے چاہنے والوں کو اتنے ڈنڈے مارے ہیں، اتنا مارا ہے کہ وہ دور چلے گئے، اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے تو نابینا ہو گئے تھے۔ تو آج کیا عمران خان بھی اپنے چاہنے والوں کے انتظار میں نابینا ہو رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یار تم دیکھو، آپ دیکھیں سجاد صاحب کتنا زندگی ہماری ہو گئی جرنلزم میں، کبھی آپ نے ایسی جماعت دیکھی ہے کہ جس کا لیڈر وہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے اندر ہے؟ تو تمہاری وجہ سے تمہارا لیڈر عمران خان اندر ہے، تو تم اپنے لیڈر کے لیے کبھی سڑک پہ نہیں آئے، کبھی گلی میں نہیں آئے، کبھی مظاہرے میں نہیں آئے۔ سب سے بڑا صدمہ اسے کیا ہوا ہوگا، میرا اپنا ججمنٹ ہے، سب سے بڑا صدمہ یہ ہوا ہوگا کہ 8 فروری کو انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، پی ٹی آئی والوں نے، علیمہ خان نے شور مچایا ہوا تھا کہ جی پہیہ جام ہوگا، ویل جام ہوگا، سارا ملک بند ہو جائے گا۔ 8 فروری جب یہ بسنت شروع ہوئی ہے تو 8 فروری کو تو یہ گڈیاں اڑا رہے تھے، علیمہ خان بھی گڈیاں اڑا رہی تھی، علیمہ خان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی گڈیاں اڑا رہا تھا۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کا بھائی اندر ہے، اور آج پہیہ جام کی کال ہے، ویل جام کی کال ہے، اور یہ گڈیاں اڑا رہے تھے، بسنت منا رہے تھے۔ پھر بعد میں بڑے آرام سے کہتی ہے آگے علیمہ خان کہ لاہوریوں کو بسنت منانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ کا ایک جملہ تھا، ساتھ جوڑ دوں میں، کہ لاہوریوں کو، میرا جملہ نہیں تھا، علیمہ باجی نے کہا تھا، لیکن دوسرا جملہ
وہ یہ تھا کہ بسنت لاہوریوں کو بسنت منانے سے تو نہیں روکا جا سکتا، البتہ لاہوریوں کو احتجاج کرنے سے روکا جا سکتا ہے. سمپل. دیکھیں وہ ان کے چاہنے والے نے ایک دفعہ بتایا مجھے، عام آدمی ان کے چاہنے والے ہیں. اس دن میں ان ڈرائیو پہ آ رہا تھا تو ڈرائیور نے کہا جی کہ پاکستان کے عوام اتنے بزدل ہیں کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ عمران جیسا ان کا لیڈر ہو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ایک خراب قسم کے عوام میں پیدا ہو گیا. اچھا اللہ کرے کہ لیکن یار ایک بات ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ 16 تاریخ تک ان کی آنکھوں کا ماہر ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا جائے. پارٹی کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ ان کے ذاتی معالجین کو، آپ دیکھیں دنیا بھر کی تاریخ ہے، لیڈر اندر رہتا ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال اندر رہا. کس وجہ سے وہ جوان رہا؟ اس کے سپورٹر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ماریں کھاتے تھے، ساری دنیا کو پتہ چلتا. اسٹرگل زندہ رکھتی ہے، اسٹرگل زندہ رکھتی ہے. اچھا لیکن جب انہیں پتا ہے کہ جی میری لیکن اس اسٹرگل کو عمران خان زندہ رکھے گا نا باہر آ کے. اچھا لیکن اب باہر آ کے نا میرے خیال ہے وہ ڈسون کر دے گا ان سب کو. اسے کر دینا چاہیے ڈسون کہ مجھے ایسے سپورٹر نہیں چاہیے، مجھے ایسی فیملی نہیں چاہیے، مجھے ایسے وکیل نہیں. وہ وکیلوں کا دیکھ لیں آپ، اپنی ٹیم کو شاید ڈسون کر دے، لیکن عوام کو تو کرے گا تو پھر کہاں جائے گا عوام کے. وکیل کیا کرتے ہیں؟ وکیلوں کا کام ہوتا ہے آپ کا کلائنٹ موکل آپ کا جتنا مرضی پیڑا پھنسیا ہوئے وہ عدالت میں کیس لڑتے ہیں. مجھے ان کے وکیل نکال کے دکھا دو، عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں. یہ سیاست چمکا رہے ہیں، باہر نکل کے سیاسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور بھائی تم لوگ کیس تو صحیح طرح لڑو، پیسے تم لوگ بہت لے رہے ہوگے، اربوں روپے لے رہے ہوگے، اب تک لے چکے ہوگے یا والنٹریلی لے رہے ہوگے. او بھائی کیس تو صحیح لڑو. اچھا اب آپ کے خیال میں نہ وکیل سے ہی کیس لڑ رہے ہیں، نہ عوام باہر نکل رہے ہیں. بالکل. تو پھر آپ کی ہمدردیاں تو پھر مرشد کے ساتھ. یار میں ہمدردیاں دیکھیں نا، مجھ جیسا بندہ جو کسی کو سپیئر نہیں کرتا، جو نواز شریف کو سپیئر نہیں کرتا، مرشد عمران کو سپیئر نہیں کرتا، زرداری کو سپیئر نہیں کرتا، میں کیوں بول رہا ہوں؟ وہ پھر بھی اس سے خوش نصیب ہے. آصف علی زرداری خوش نصیب ہے، خوش نصیب لیڈر ہے کہ کم از کم پپلیا تو چھوٹی تعداد میں بار تو آ جاتا ہے. لیکن اب میں آپ کو اڈیالہ سے سیدھا اٹھاتا ہوں، اڈیالہ کے جیل کے اوپر سے، اور آپ کو لے کر جاتا ہوں پریما داسا اسٹیڈیم سری لنکا میں. وہاں کیا کیفیت ہے؟ پہلے تو آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی انڈیا پاکستان کے میچز ہوتے تھے، پہلے بھی سری لنکا میں اسی اسٹیڈیم میں ہوئے، تو جو منتظمین تھے وہ ان کی پریکٹس کا جو بندوبست کرتے تھے وہ آلموسٹ ایک ہی وقت میں دونوں کے الگ الگ نیٹ لگا دیتے تھے. اس دفعہ انہوں نے احتیاط کیا ہے کہ دونوں کا ٹائم الگ الگ ہو، ٹریننگ کا بھی اور وہ جو نیٹ پریکٹس کا. اچھا اس کے بعد ہوٹل پہلے کئی دفعہ ایک ہوتا تھا اور یہ دوستیاں تھیں ان کی کرکٹرز کی آپس میں. اس دفعہ احتیاط کی گئی ہے کہ دونوں کے ہوٹل بھی الگ الگ رکھے گئے ہیں. وہ شیشوں کی کھڑکیوں سے تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے. اب یہ ہے کہ آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے. کل پہلا میچ ہے، ساری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. ہمارا ہیرو سلمان علی آغا ہے، اب وہ اپنے محسن نقوی کی یا وزیر اعظم پاکستان کی یا چیف آف ڈیفینس فورسز کی یا پاکستانی عوام کی عزت کو کہاں تک محفوظ رکھ پاتے ہیں. کل کا میچ اپنی ٹیم جس میں بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، بابر اعظم، شاہین آفریدی، حارث رؤوف، فخر زمان، رضوان، عبداللہ شفیق، ان کے ساتھ مل کے ایک ایسی انرجی کریٹ کرتے ہیں پریما داسا اسٹیڈیم میں کہ انڈیا کو ہم پہلی دفعہ ہرا سکیں. تو اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی کیا رائے ہے؟ یار ایک زمانہ تھا، میں بدنام زمانہ اینکر ہو گیا تھا کہ میں جو میچ ہوتے رہے ہیں اس میں جو میچ فکسنگ ہوتی تھی اس میں انڈر ورلڈ ہوتی تھی، بھائی لوگ ہوتے تھے، تو میں ان پہ جو چیز میرے پاس ہوتی تھی اور وہ چیز وہ جو ثابت ہو سکے، وہ چیز وہ نہیں جو آپ نے سنی ہے تو کہہ دیا. میچ فکسنگ میں ایک میچ ایسا میچ جو اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھا گیا تھا، کون سا میچ تھا وہ 2011 کا سیمی فائنل تھا، موہالی انڈیا میں ہوا تھا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان.
ای ڈی ہاکنز ایک اسپورٹس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے لنڈن کا. اس نے کتابیں لکھی ہیں میچ فکسنگ پہ بھی, انڈر ورلڈ پہ بھی, اور یہ جوئے کی دنیا کے اوپر بھی, بکیوں کے اوپر بھی. اس کی دوستیاں بڑی تھی انڈیا میں. ایک انڈین بک میکر پارتھیو اسے میسج کرتا ہے جب انڈیا کھیل چکا ہے, پاکستان نے کھیلنا ہے. وہ اسے میسج کرتا ہے ریکارڈ پہ. اس میسج میں وہ پارتھیو ای ڈی ہاکنز کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی پہلے تو کھیلتے ہوئے 260 رنز بنا لیا انڈیا نے. پاکستان جب بیٹنگ شروع کرے گا تو 3 وکٹیں گریں گی پہلے 15 اوور میں. اس کے بعد پاکستان کروز کرے گا 100 رنز بنانے میں. اس کے بعد 2 وکٹیں کوئک سکسیشن میں گریں گی اور 150 رنز پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکیں گے. پھر پاکستان سنبھل نہیں سکے گا اور یہ میچ 20 رنز سے زائد کے فرق سے پاکستان انڈیا سے ہار جائے گا. اب یہ کب کر رہا ہے؟ ابھی پاکستان نے کھیلنا ہے. پارتھیو کا میسج ای ڈی ہاکن کو جا چکا ہے ابھی اس وقت جب ہمارا کل میچ ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا نہیں؟ یہ تو ثبوت پہ دیکھے نا. نہیں یار, اب ہم نے آج کی بات کرنی ہے. لیکن آگے گل تو سنو نا. میچ ہو گیا, وہ دونوں میچ, وہ جو میچ تھا 2011 کا موہالی کا انڈیا کا, وہ دنیا تو دیکھ رہی تھی. انڈیا کا پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ بھی اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کا وزیر اعظم شوکت, یہ یوسف رضا گیلانی, یہ بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے. ان دونوں پرائم منسٹر اور پردھان منتری کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا کہ جو میچ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کا سیمی فائنل انڈیا اور پاکستان کے درمیان, یہ میچ فکس ہو چکا ہوا ہے. یہ کہاں سے اس کا طے کر لیا گیا ہے؟ ان کو نہیں, ان کو کیسے پتا؟ وہ پارتھیو نے, ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. یہ بتائیں کہ پھر پاکستان, یہ جو خاص طور پہ T20 کے میچز جو ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کا بلڈ اپ تو ہوتا ہے نا, پھر جوا بھی ہوتا ہے, تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور کیونکہ ہمیشہ سے رہا ہوگا. لیکن میں اس کی بات کرتے ہیں جو انفارمیشن سامنے آ جائے, جس کو سبسٹینشیٹ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ, انڈین کرکٹ بورڈ اور ICC تینوں نے اس بات پہ دھیان نہیں رکھا. وہ ای ڈی ہاکن کو بھی بلا سکتے تھے, وہ پارتھیو کو بھی بلا سکتے تھے کہ یار میچ شروع ہونے سے پہلے تو تو بکیا ہے, تو کیا مستقبل کا حال جاننے والا نجوم ہے. بلائے نہیں انہوں نے. اس وقت ریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہے 36 پیسے. انڈیا ہاٹ فیورٹ ہے. 36 پیسے کا مطلب یہ 100 روپے آپ لگاؤ گے تو آپ 36 روپے جیتیں گے. اچھا, لیکن اور پاکستان پہ کتنے ہیں؟ لیکن میں بتا رہا ہوں اپسیٹ ہو سکتی ہے. پاکستانی ٹیم کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. نہیں, اس پہ ریٹ کیا ہے پاکستان؟ یہ پاکستان کا ریٹ بن سکتا ہے اگر پاکستان شروع کے اوور اگر پہلے بیٹنگ کرتا ہے یا پہلے بالنگ کرتا ہے, شروع کے 10 اووروں میں پاکستان فیورٹ ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ یہ جو 36 پیسے جو انڈیا کا بھاؤ ہے نا, وہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس رفتار سے اننگ شروع کی, چاہے بالنگ سے کریں چاہے بیٹنگ سے کریں. 36 پیسے اس وقت جا رہا ہے. بکیے 36 پیسے ریٹ کیوں دے رہے ہیں؟ انڈیا کی ٹیم بہت اسٹرانگ ہے, بہت ہی اسٹرانگ ہے. پاکستان تو بہت ریٹ ہے پاکستان کا. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ فرانس میں اپنی چھوٹی سی پراپرٹی بیچیں, باقی اپنے پاس رکھیں. میں نیو یارک میں اپنی چھوٹی سی پراپرٹی بیچتا ہوں, پاکستان پہ لگا دیتے. کیوں؟ پاکستان کا ریٹ زیادہ ہے, بھاؤ زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان کے جیتنے کے امکانات کم ہیں. اسی حساب سے اس ٹیم کے جس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کا بھاؤ بکیا کم کھولتا ہے, اور جس کے جیتنے کے چانسز کم ہوتے ہیں بکیا اس کا بھاؤ زیادہ کھولے گا. اچھا, لیکن یہ بتائیں کہ چھوڑ دیں بکیز کیا سوچ رہے ہیں اور ریٹ کیا لگ رہا ہے؟ آپ کرکٹ کو دیکھتے بھی ہیں, اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اس وقت کی جو ہماری کرکٹ ٹیم کی کیمسٹری ہے, یا جس کرائسس میں سے کرکٹ ہماری گزری, اور خاص طور پہ یہ جو انڈیا پاکستان ٹسل رہی ہے اس ٹورنامنٹ سے پہلے, وہ بھی اس میں پاکستان کو کامیابی بھی ملی. لیکن یہ اب کیا لگتا ہے کہ کل کا میچ آپ کہہ رہے ہیں نا اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیسے امید ہے کہ اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ یار اپسیٹ کے چانسز ہے. زمبابوے نے ہرا دیا آسٹریلیا کو. ورلڈ کپ کا ایک اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے. زمبابوے نے آسٹریلیا کو ہرا دیا اسی ورلڈ کپ. اب وہ اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا اپسیٹ تھا.
یہ ہم جیتتے ہیں، اگر پاکستان کل جیتتا ہے تو یہ اپسیٹ ہی ہوگا، پاکستان فیورٹ نہیں ہے، لیکن اس کا امکان کیوں زیادہ ہے؟ خود انڈیا کا میڈیا بھی اس بات کو ساتھ ساتھ کہتا جا رہا ہے کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان. اگر صورتحال میں سامنے رکھتا ہوں، انڈیا جیت جاتا ہے تو فیورٹ تو انڈیا ہے. اگر انڈیا ہار جاتا ہے، آپ اس کے بعد کے حالات کو قابو کر سکیں گے جو انڈیا کی حالت ہو جائے گی یا نریندر مودی کی حالت ہو جائے گی؟ بتائیں مجھے. نہیں، ہم تو ایکسیپٹ کر لیں گے نا. نہیں تو ان کو بھی کرنا پڑے گا، یہ تو میچ ہے. کرنا پڑے گا، وہ اس کے لیے وہ تیار ہیں. سجاد صاحب اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. ان کے لیے سب سے بڑا جو جھٹکا ہے نا اس وقت وہ یہی ہے کہ ان کو اس چیز کا خوف ہے کہ اگر پاکستان جیت گیا تو. یار وہ کوئی ذہنی طور پہ تیار تھے جب ان کو آپ نے 6 مئی کو میزائل مارے، 7 مئی کو؟ نہیں، وہ تیار تھے جب آپ نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا اور کے لیے ان بھی نہیں کو تیار الٹا تھے. کر دیا. اس کے لیے بھی نہیں تیار، تبھی تو ان کو جھٹکے لگے ہیں. اور بھائی میں ذہنی طور پہ تیار ہوں. کل جھٹکا لگے گا کہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ یار اب تو میں امید ہی کر سکتا ہوں نا. میں کوئی وہ تھوڑی ہوں کہ جی میں مستقبل کا حال جانتا ہوں کہ کل پاکستان جیتے گا. لیکن اپسیٹ ہونے کا امکان اتنا ہی موجود ہے جتنا کہ انڈیا کے جیتنے کا امکان موجود ہے. 50-50 اگر جو جوئے کی دنیا ہوتی ہے نا، سٹے بازی کی، 50-50 ہوتا تو 36 پیسے ریٹ نہ نکلتا انڈیا کا. اچھا، ایون ہوتا، دونوں ایون منی ہوتے. ایون منی کا مطلب کہ اس پہ بھی لگاؤ تو ایون ہے، اس پہ بھی لگاؤ ایون ہے. 100 روپے لگاؤ گے 100 روپے جیتو گے. یہ تو ہاٹ فیوریٹ بہت ہے انڈیا. اور ہونا بھی چاہیے. اگر میں بکیا ہوں نا تو میں بھی انڈیا کو ہی ہاٹ فیوریٹ رکھ کے اس کا ریٹ بھاؤ کم رکھوں گا اور پاکستان کا بھاؤ زیادہ رکھوں گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کرکٹ ٹیم کو، اگر زمبابوے نے تو اب رہا آسٹریلیا کو اپسیٹ اب کیا. پاکستان کی ہوم سیریز میں پاکستان نے کلین سویپ کر دیا تھا، 3 کے 3 میچ جیتے، آسٹریلیا کو ایک بھی نہیں جیتنے دیا. اس وقت لوگوں کے ذہن میں بات آنی شروع ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ یا تو پاکستان کرکٹ ٹیم سنبھل چکی ہے بڑی، یا پھر آسٹریلیا کی ٹیم کمزور ہو چکی ہے. اچھا، لیکن میں کوئی کرکٹ کو اتنا فالو نہیں کرتا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے نا، ایک جو سسٹینڈ پروفیشنل اسکلفل ٹیم کبھی بھی نہیں رہی. یہ کیا ہے، کئی دن موجے ہو جاتے ہیں، کئی دن یہ ایسا اپسیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جو کہ حیرت انگیز ہوتا ہے، اور کئی دن بہت بری طرح، یعنی جتنا ان کو کھیلنا چاہیے مطلب 150 پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں سارے. تو ان کا یہ جو سرپرائز دینے کا انداز ہے نا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل کوئی سرپرائز آ جائے. یہ بات ہے نا. آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم رہی ہے کسی زمانے میں ویسٹ انڈیز. جی ظاہر ہے. یہ کنسسٹنسی ان میں تھی. 60s 70s میں ویسٹ انڈیز کی کنسسٹنسی تھی، اور آج انڈین ٹیم زیادہ جیتے تھے. اس کے بعد آسٹریلیا نے کتنے سال کنسسٹنسی، بادشاہت کی. انڈیا، یہ بات بالکل صحیح ہے، پچھلے کئی سالوں سے انڈین ٹیم میں کنسسٹنسی ہے اور ایک پروفیشنلزم ہے. پروفیشنل کے واقعوں کے کھلاڑی بہت بڑے. ہمیں دشمنی میں نا، یہاں میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے پاس پلیئر بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو ٹیم میکنگ ہوتی ہے یا لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو جل کر کے لوگوں کو ساتھ کھلانا ہوتا ہے، پالیٹکس بیچ میں بہت ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اس پالیٹکس کے ہونے کے باوجود پاکستان میچ جیتتے رہا ہے. کیسی بات ہے کہ پالیٹکس ہونے کے باوجود پاکستان پرفارمنس دیتا رہا. کیسی بات. اگر پالیٹکس نہ ہوتی تو شاید اس سے بہتر پرفارمنس دیتا. امید تو یہی ہے کہ ایک اچھی کامریڈ شپ کے ساتھ ہماری ٹیم کل کھیلے گی، اور آپ جب چھٹی والے دن اپنی سکرینوں کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو یہ جو لڑکے ہیں پاکستانی، یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اگر انہوں نے مایوس کر دیا تو پھر پیر والے دن ہم آپ کے ساتھ مل کے کنسول کریں گے آپ کو. بہت شکریہ. خدا حافظ.